بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہلان علاقہ السلام علیکم. آج جب ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا اسلام آباد سے تو بڑی شدید گرمی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ ملک صاحب نے چیئرمین صاحب نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے حاجی رفیق صاحب کے گھر پہ، تو اس گرمی میں شاید بڑا مشکل ہوگا لوگوں کے لیے بیٹھنا، لیکن رب کا کرم ہے کہ جیسے ہی ہم قریب آئے اپنی منزل کو اور یہاں پہنچے تو بادل بھی آ گئے اور موسم قدرے خوشگوار ہو گیا، ماشاءاللہ بیٹھنا پاسبل ہے. آپ سب کا میں بہت شکر گزار ہوں، اور چیئرمین صاحب آپ کی محنت میں، آپ کی کاوش میں، آپ کی نیت میں کوئی شک نہیں ہے. حاجی رفیق صاحب کا اگر وابڈا کا کام ہوا یا باقی دوستوں کے آپ کام آ رہے ہیں تو رب کا کرم ہے آپ کی ذات پہ. اور جب آپ کی نیت یہ ہو کہ میں نے اپنے علاقے کو سنوارنا ہے، اپنے علاقے کی محرومیوں کو کم کرنا ہے، اپنے علاقے کے لوگوں کی زندگی میں بہتری لانی ہے، تو پھر اللہ پاک بھی مدد فرما دیتا ہے. اور جہاں تک بات رہی یونین کونسل سوئی چیمیا کی، تو اسپیکرشپ میں یونین کونسل کو میں نے اسپیشل فنڈنگ دی. پھر جب راجہ صاحب ابھی اس ٹینیور میں ایم این اے بنے تو جو سب سے پہلا فنڈ آیا اس میں ہم نے سوئی چیمیا کو دوبارہ فنڈنگ دی. اور آپ لوگوں سے یہ وعدہ ہے کہ جو کام رہ گئے ہیں، وہ ایک تو زبان زد عام ہے گیس کا، سوئی گیس کی مطالبہ ہے لوگوں کا، وہ گیس پہ پابندی ہے. اس بجٹ سیشن میں بھی راجہ پرویز اشرف صاحب نے فلور آف دا ہاؤس کہا ہے کہ جو منصوبے میں نے شروع کیے تھے وہ رک گئے ہیں، ان پابندی لگا دی گئی ہے. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آبادی کو دی ہے 100 فٹ کے تک گیس آئی ہے، آگے گیس نہیں ہے. تو ہمیں مہربانی کریں گجر خان کے جو علاقے جو بستیاں اس سے محروم ہیں فوری طور پر انہیں گیس دی جائے. اور جیسے پہلے یہ ناممکن کام راجہ صاحب نے ممکن کر کے دکھایا تھا، میرا دل گواہی دیتا ہے رب کا کرم ساتھ ہوگا، باقی گیس بھی لگے گی تو راجہ پرویز اشرف کے ہاتھوں میں لگے گی. چیئرمین صاحب نے پارٹی کے حوالے سے بات کی، ذوالفقار علی بھٹو شہید کا ذکر کیا، ان کے بے شمار کارنامے ہیں. آپ نے اسلامی سربراہی کانفرنس کا ذکر کیا، ایٹامک پاور پاکستان کو بھٹو شہید نے بنایا. لیکن میں ایز اے پولیٹیکل ورکر جو ان کا سب سے بڑا کارنامہ سمجھتا ہوں، جو میری رائے ہے، وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے قادیانی کو کافر قرار دیا اور ختم نبوت کے مطلب ہمیشہ کے لیے آتا، یہ بہت بڑی پاکستان کی نہیں، یہ دین کی خدمت. اور یہ چیز ہی جو ہے نا، میرا خیال ہے کہ روز محشر ان کو بھی سرخرو کرے گی. اور آپ لوگوں سے آخر میں صرف یہی گزارش ہے کہ دیکھیں، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم پولیٹیکل ورک کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. میں کسی کی ذات پہ تنقید نہیں کرتا، لیکن جب آپ نے ووٹ ڈالنا ہوتا ہے تو آپ نے بڑا سوچ سمجھ کے اس کا استعمال کرنا. کئی دفعہ ہم برادری ازم میں آ کے، علاقائی ازم میں آ کے، پارٹی ازم میں آ کے، پارٹیاں ساری ٹھیک ہے میرے بھائی، منشور سب کا بڑا اچھا ہے، ہر پارٹی کا منشور کھول کے پڑھیں تو وہ باتیں تو سب نے بڑی اچھی کی ہوتی ہیں. سب دعوے دار بھی ہیں ترقی کے، سب دعوے دار بھی ہیں خدمت کے، لیکن خدمت وہ ہے جو نظر آئے. دعویٰ کرنے سے بات نہیں بنے گی. اگر میں آج آپ کے پاس یہاں آیا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ یار ہم نے کوشش کی ہے تحصیل گجر خان میں کام کرانے کی، تو اگر میرا کوئی مخالف بھی ہے نا جو مجھے ووٹ نہیں دیتا، وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ خدمت کا ریکارڈ کسی نے بنایا ہے تو راجہ پرویز. تو پھر ہمیں ان لوگوں کو یہ مضبوط کرنا چاہیے جو اس کی اہلیت رکھتے ہیں، جن کا ریکارڈ یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں آپ کے لیے. اور اگر ہم لوگوں نے فیصلے ٹھیک کر لیے، اگر آج میں آپ کا ایم پی اے ہوتا صوبائی اسمبلی میں تو شاید بہت سارے مسائل ہم خود ہی حل کر لیتے. 18ویں ترمیم جب سے آئی ہے، 18ویں ترمیم کے بعد زیادہ وسائل اور زیادہ جو اختیارات ہیں وہ صوبوں کے پاس چلے گئے. اب وفاق کے پاس اتنا حصہ نہیں بچا. تو جب ہم پنجاب اسمبلی میں نمائندگی سے محروم ہوتے ہیں، ہمارے پاس پنجاب اسمبلی میں سیٹ نہیں ہوتی، تو پھر علاقے میں کام نہیں ہوتے. یہاں پر 2 دفعہ پی ٹی آئی کے نمائندے اسمبلی میں بن کر گئے ہیں. میں آج بھی جب جا رہا ہوں کریا یونین کونسل محلے تو وہاں تو مسائل کے انبار ہیں. تو ہم میں سے ہر کوئی جواب دہ ہے. اگر آج میں عوام کی عدالت میں جواب دے رہا ہوں تو ہر سیاسی کینڈیڈیٹ سے پوچھیں کہ تم ووٹ لینے آتے ہو، تم ووٹ کے دعوے دار ہو، پہلے اپنی پرفارمنس بتاؤ، اپنی کارکردگی بتاؤ. جس دن آپ نے ووٹ اہلیت کی بنیاد پہ ڈالنا شروع کر دیا، آپ نے ووٹ میرٹ پہ دینا شروع کر دیا، تو یقین مانے آپ کے علاقے میں مسائل نہیں رہیں گے. لیکن اگر ہم فیصلے ٹھیک نہیں کریں گے، اگر ہمارے فیصلوں میں کوتاہی ہوگی، تو پھر اس کوتاہی کا جو رزلٹ ہے وہ پورا علاقہ بھگتے گا. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نمائندہ غلط سلیکٹ کر لیں، پھر آپ کہیں نہیں جی اب گیس بھی لگے؟
میں کسی کا نام نہیں لیتا, میں صرف یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب جانتے ہیں, بزرگ بیٹھے ہیں, مسلم لیگ نون والوں کی حکومت رہی ہے بڑا عرصہ, 15, 20, 25 سال. تحریک انصاف کو بڑا موقع ملا, تو یار گیس صرف راجہ پرویز اشرف کیوں لگاتا ہے, باقی کیوں نہیں لگا سکتے؟ ایک سوال ہے نا. آپ شرقی گجرخان میں بیٹھے ہیں, حبیب چوک بہت بڑا مرکز بن گیا. حبیب چوک میں اگر ناظرہ آفس آتا ہے تو راجہ پرویز اشرف لے کر. آپ شرقی گجرخان والے خاص کر بہت بڑی تعداد میں بیرون ملک بستے ہیں, اوورسیز پاکستانی ہیں جی. ہم یورپ میں, سعودیہ میں, امریکہ میں ہمارے لوگ رہتے ہیں. تو اگر کوئی پاسپورٹ آفس اس مٹی تحصیل گجرخان میں لے کر آتا ہے تو وہ راجہ پرویز. اگر شرقی گجرخان میں جہاں جہاں گیس ہے, یہ قاضی نعمان صاحب بیٹھے, ناظم یونین کونسل قاضیاں رہے ہیں, قاضیاں ہو, چنگا بنگیال ہو, پڈانا ہو, اگر گیس لاتے ہیں تو راجہ پرویز اشرف صاحب لے کر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کارکردگی کا معیار کسوٹی کارکردگی ہے, خدمت ہے, تو پھر ووٹ بھی جو ہے وہ کارکردگی پر ہی ملنا چاہیے. آپ سے یہ آخری گزارش ہے, آپ سے ملاقاتیں بھی رہیں گی. حاجی رفیق صاحب, آپ کا میں شکر گزار ہوں, آپ نے آج یہ اکٹھ کیا, دوستوں کو اکٹھا کیا, اور آپ کی وجہ سے ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ہم لوگوں سے بات کر سکیں, اپنے یونین کونسل سوئی چیمیا والوں سے بات کر سکیں. تو اہلیان سوئی چیمیا, آپ سے میرا یہ وعدہ رہا, اگر اللہ نے زندگی دی, اللہ نے ہمت دی, اللہ نے اقتدار دیا, تو انشاءاللہ تعالی جو سب سے بڑا تحفہ ہے وہ سوئی گیس کا ہے, وہ ہم آپ کو دیں گے. باقی اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو, آپ سب کو آباد رکھے, خوش رکھے, اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم مل کر اپنے علاقے کی خدمت کر سکیں. آپ کی بہت مہربانی.